استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ان اللہ لا يهدی القوم الکافرین۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، یقیناً ہم ہٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور یقیناً ہم ان کو داخل کر دیتے نعمتوں والی جنت میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ قائم کر لیتے تورات اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ ہے، ایک امت ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میانہ رو ہیں۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے تو ان میں ایسے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یا ایھا الرسول، تو اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کے حق کو نہ ادا کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا انکار کرنے والی قوم کو۔ سامعین کرام، یہودی قوم کی برائیاں، ان کی بد اعمالیاں، سرکشیاں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان وجوہات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کی بنا وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے تھے۔ آج کے سبق میں ان کو راہ نجات بتائی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، اے بگڑے ہوئے مسلمانوں، تم تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کر رہے ہو، لیکن تم اگر ایک خاص روش کو اختیار کر لو تو تمہاری تمام مشکلات کا اس میں مداوع موجود ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین اسلام ہماری امت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک وہی ایک دین چلا رہا ہے، دین اسلام۔ دین اسلام یہ کیا چیز ہے؟
یہ انسان کے لیے ایک طرز زندگی ہے، ایک خاص طرز زندگی، انفرادی اور اجتماعی، جس کو اپنا کر انسان دین و دنیا میں فلاح پا سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات اگر آپ نوٹ کر لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کے تمام مسائل کا حل، دین و دنیا کے مسائل کا حل، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے طریقے زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اور اگر وہ اس راستے سے انکار کر دے، اس طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ترجیح نہ بنائے، آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی نہ گزارے، رضا الہی کے لیے اپنی تمام کوششوں کو وقف نہ کر دے، پھر یہ ہے کہ اس کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مختصر سی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یہ یعنی قرآن کے مضامین کی ترجمانی کرتی ہے یہ بات، کہ انسان کا تمام انسان کی زندگی کے مسائل کا حل، اس کی کامیابیاں دین و دنیا میں ایک خاص طرز زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دی ہیں، اس کی انفرادی اور اجتماعی کامیابی، من حیث القوم اور انفرادی کامیابی، یعنی وہ قوم غالب ہوگی۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ وہ قوم غالب ہوگی جس نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، وہ قوم دنیا میں غالب ہوگی۔ وہ لوگ غالب ہوں گے، ان کی پاس حکومت ہوگی، ان کے پاس اقتدار ہوگا، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرتی جو اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہے، بہترین معاشرہ ایک وجود میں آ جائے گا اگر اس ہم طرز زندگی کو قبول کر لیں، دل سے قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا کے اس کے راستے پر چلنے لگیں، تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ جائے گا، ایک پرسکون معاشرہ وجود میں آ جائے گا، ایک امن والا معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اور آپ کے پاس یعنی مثالیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مقام ہیرا سے ایک عورت چلے گی اکیلی، اور اس کو کسی قسم کا کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا، اور اپنے حج کے لیے آئے گی، تو امن و امان سکون والا معاشرہ ہوگا وہ۔ پھر افراد جو ہیں، اس معاشرے کے افراد جب امن والا معاشرہ قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ایک لشکر، اللہ تعالیٰ کے لشکر کی حکومت ہو یعنی اس خطہ زمین پر، پھر اس خطے کے رہنے والے لوگ پرامن نہیں ہوں گے، پرسکون نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ تو مومن ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی یاد والے ہیں، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو وہ تو ہوں گے ہی سکون میں۔ یہ تھوڑی سی سامعین کرام غلط فہمی ہے ہماری کہ اگر ہم نے دین کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگے، تو ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمارے دنیا کا نقصان ہوگا، لوگ ہم کو پتہ نہیں کیا، یعنی یہ ایسی یہ باتیں نہیں ہیں۔ آج بھی دین پر عمل کرنے کو لوگ اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اور جو نزول قرآن کا وقت تھا اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی تھیں۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا یا من الارض او کما قال،
کہ وہ کہتے تھے کہ اے رسول، اگر ہم آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، ہمیں لوگ جو ہیں اچک لے جائیں گے، یعنی ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ وہ خطرات تھے سامعین کرام۔ یہ روح سے یعنی آپ دیکھیں جو مکے میں جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا، وہ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو اپنی دنیا کا نقصان سمجھتے تھے۔ آج بھی یعنی ایسے ہی تصورات ہیں سامعین کرام، یعنی اللہ کی طرف رجوع لوگ یعنی جس طرح دنیا پر ٹوٹے پڑتے ہیں، اور سامعین کرام دنیا پہ کیسے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ ہمارے شیخ جو ہیں وہ مثال بیان کرتے تھے کہ اگر کوئی صاحب نظر دیکھے ان دنیا والوں کو، تو جس طرح کہ ایک بھوکے کتے جو ہیں، چند بھوکے کتے ایک گوشت کے ٹکڑے پر یعنی جس طریقے سے جھیننے کی اور جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مثال ہے آج کے دنیا داروں کی، کہ یہ سب لوگ جو ہیں دنیا پر یعنی دنیا کو نعمت سمجھ کے اس کو بھنبوڑ رہے ہیں، اور بری طرح کتوں کی طرح اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر۔ تو تقریباً یہی صورتحال آج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح دنیا کی طرف ہم یعنی افسوسناک بات یہ ہے سامعین کرام کہ جس طرح دنیا کی طرف ہم ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور لذائذ دنیا کو حاصل کرنے کی ایک دوڑ ہے، تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی دوڑ نہیں لگی ہوئی، ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ یعنی جس کثیر تعداد میں لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح تو اگر یعنی آپ حقیقت کی نظر دیکھیں تو سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کا تو بیان نہیں ہو سکتا سامعین کرام، اس کے قیمتی ہونے کا بیان نہیں ہو سکتا۔ کس طریقے سے اس کی صفات بیان کی جائیں اور کس طریقے سے اس کی قدر و قیمت بیان کی جائے، بیش قیمت چیز ہے سامعین کرام، وہ تو الفاظ سے بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا دیدار، اس کے قریب ہونا، اس کی معرفت، یہ ساری ایسی چیزیں، اس کی رضا، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے دوڑنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، جلدی کرو۔ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن وہ قلیل من عبادی الشکور کے زمرے میں آتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے آپ کی نظر میں، جو میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی ذہنوں میں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ایمان اور تقوی، ایمان اور عمل صالح اور سیدھے راستے پر گامزن ہونے میں ہماری دین و دنیا کی فلاح ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور تمام ہمارے دنیاوی مسائل کا علاج اسی میں ہے سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے وہ اسی بارے میں ہے سامعین کرام۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ابتدائیہ بیان کر دیا، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بات یہ تھی کہ یہود جو تھے وہ تو دنیا ملعون تھے، اور ان پہ لعنت اس وجہ سے کی تھی کہ وہ دنیا کو انہوں نے ترجیح دے دی تھی، دنیا دار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو انہوں نے بھلا دیا تھا، پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کتنی تکلیفیں دی،
اور دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا۔ اصحاب سبت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ان کو دنیا سے محبت تھی، اور دنیا سے محبت جو ہے، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہود میں بنیادی جو خامی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں تھا، بلکہ دنیا ان کو مقصود تھی، دنیا سے بڑی محبت تھی۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، دنیا سے ان کو بڑی محبت تھی، تو دنیا ہی کے وہ ہو کے رہ گئے تھے، اور ہدایت کو انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا۔ کلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کیا خراب حالت تھی ان کی۔ کلما جاءکم رسول، جب آتا تمہارے پاس میرا رسول جو تمہیں پسند نہیں تھا، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھا، تمہاری خواہشات کے خلاف تعلیم تھی اس کی، ظاہر ہے فریقاً کذبتم ففریقاً تقتلون، کسی کی تکذیب کر دیتے تھے اور کسی کا قصہ پاک کر دیتے۔ سامعین کرام، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہی حالات آج بھی ہیں۔ آج تو ہم حق کو دیدہ دانستہ جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہم نے منہ موڑا ہے، صراط مستقیم ہمیں پسند نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم تو اپنی خواہشات کی من چاہی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ یہود میں اور ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ انہوں نے بھی دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا، ہم نے بھی دین کو اپنی خواہشات کے تابع کیا بھائی۔ حقیقت یہی ہے، دین کا وہ حکم مانتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اتنا مانتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، زیادہ تو نہیں مانتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوچنے اور سمجھنے کی ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ، یہ ساری حقیقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کامیابی، دین و دنیا کی کامیابی، اقتدار، عزت، اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قبول کر لینا ہے، اس کی دعوت کو، رسول کی دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے راستے پر چلنا ہے، بس یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ میں الفاظ کی حد تک کہہ رہا ہوں، آپ کے جو شکوک و شبہاتیں ختم ہو جانی چاہیے، اور یہ آج کا جو سبق ہے اس کا یعنی یہ اس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ اب یہ سنیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تقوی کی روش اختیار کر لیتے۔ اب دیکھیں، اہل کتاب کون تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے، ظاہر ہے مسلمان ہی تھے، یہ تو نہیں کہ مسلمان تھے، ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم ایمان لے آتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اسی طرح اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان باللہ لے آتے، صحیح طریقے سے ایمان لے آتے جیسا کہ حق ہے اس کا ایمان کا، وَاتَّقَوْا، پھر تقوی کی روش اختیار کر لیتے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھتے، اس کے عذاب سے ڈرتے، اس کے عذاب سے بچتے۔ بس دیکھیں، یہ دو کام بیان کیے جا رہے ہیں کرنے کے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سیئات معمولی گناہ، بدحالی، گناہوں کی وجہ سے جو بدحالی انسان پہ آتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سے ان کی بدحالیاں ختم کر دیتا، یعنی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ان پر برا حال ہے۔ یہ یہود تو اسی برے حال کی وجہ سے شکوہ و شکایت پر اتر آئے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تمہاری تھوڑی سی غلط فہمی ہے،
تم من چاہی خواہشات پر چل کر عزت اور دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ طریقہ تمہارا غلط ہے، تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش اختیار کر لو۔ تو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے میں ان کی بدحالیاں، جو بھی بدحالیاں ہیں، ان کے گناہ ہیں، یہ میں معاف کر دوں گا، ان سے ہٹا دوں گا۔ سامعین اکرام، یہ میں یہاں ٹھہر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آج یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اہل کتاب ایک طریقے سے ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم تو اہل کتاب ہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کو حاصل کر گے اور بس اپنے لیے کوئی جنت سجانا چاہتے ہیں جو کہ نہیں سج پا رہی، اور جو کہ مشکلات میں اضافے کا انفرادی اور اجتماعی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلمان قوم جو ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اور ان سے میرا کوئی تعلق نہیں فی الحال، کیوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ عطا فرمایا تھا۔ 27ویں شب کو، رمضان المبارک کی 27ویں شب کو عطا فرمایا تھا، لیکن آپ دیکھیں سن 47 آج 2014، اس تمام عرصے میں ہم نے کیا کیا غلبہ دین کے لیے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اس خطے پر، اسی لیے ہم نے حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بچے بچے کی زبان پہ تھا یہ، لیکن بس یہ وہ زبان ہی تھی بس۔ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سامعین اکرام، آج بھی آپ دیکھیں، میں پاکستان کی بات کر رہا تھا، آج ہم یعنی ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، قومی مشکلات جو ہے، انفرادی طور پہ بھی اور قومی طور پہ بھی۔ ہماری ملت کا شیرازہ جو ہے بکھرا ہوا ہے، سیاسی جماعتیں تقسیم ہیں، مذہبی جماعتیں تقسیم ہیں، کوئی ایک امام نہیں ہے ہمارا، کوئی ایک رہنما نہیں ہے، کوئی ایک امام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اس 2014 کے حالات کو دیکھیں کہ دہشت گردی ہے، عدم اطمینان ہے، کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس کو یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ پھر انفرادی طور پہ آپ اپنی مشکلات کو دیکھ لیں، جو دنیا کی مشکلات ہیں، ہر چیز کی آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور جبکہ ایسا کچھ خاص ہے نہیں، لیکن بدحالی تو ہے نا، پریشانیاں تو ہیں نا، بدحالیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور قوم تفریق کا شکار ہے۔ تو اس کا بھی علاج یہی ہے جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اگر یہ اہل کتاب پاکستان والے جن کے پاس قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگر یہ صحیح ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ پر اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ سامعین اکرام، میری بات نوٹ کر لیں، یہ بالکل یعنی یہ نہیں کہ یہ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، آج یہ ہمارے لیے بھی ہے یہ آیت۔ ان کی بدحالیاں میں ہٹا دوں گا، یہ تو یہ آیت ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ چلیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اس میں تو اہل کتاب کا وہ ہے، اہل کتاب کا لفظ ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو سامعین کرام، پھر تو یعنی اس قبیل کی اور آیتیں بھی مل جائیں گی جس میں اہل کتاب نہیں مومن مخاطب ہوں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ،
جو اللہ کی امداد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی امداد کرے گا۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور میں ان کو داخل کر دوں گا نعمتوں والی جنت میں۔ جنت باغات میں، نعمتوں والی باغات میں، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا بھی پھر آپ کے لیے جنت کا نظارہ پیش کرے گی، جہاں کوئی کسی کے خون کا پیاسا نہیں ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ تو جنت مطلب یہ ہے کہ جنت کا عکس تو ہو گیا نا، اگرچہ تقابل نہیں کیا جا سکتا اس جنت کا اس جنت سے، لیکن بدرجہ دیگر معاشروں سے یہ معاشرہ اور یہ ملک جو ہے بدرجہ بہتر ہوگا۔ تو یہ گارنٹی ہے سامعین کرام، گارنٹی ہے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی جو برائیاں ہیں، بدحالیاں، ان کو تمام کو میں کیونکہ سب لوگ اللہ تعالی یعنی کثیر تعداد، سامعین کرام بات ہوتی ہے کثیر تعداد کی، اللہ تعالیٰ اکثریت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جماعت میں اکثریت اگر صاحب ایمان لوگوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دے گا، اگرچہ ان میں کچھ منافقین ہو، وہ کوئی بات نہیں، لیکن اگر اکثریت فاسقوں کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ اقلیت پھر غالب نہیں آ سکتی۔ اکثریت کو یعنی اکثریت مسلمانوں کی ہونی چاہیے، فاسقوں کی نہیں، مجرموں کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ اچھا، اب یہ دوسری آیت جو ہے سامعین کرام، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایمان اور تقوی، اس کی پھر تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، اس پر کھڑے ہو جاتے، کیا مطلب اس پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اب بھی یعنی تورات، انجیل، القرآن اس کی محافظ ہے، اس کی مخالف نہیں ہے، اسی کے ایڈیشن ہے، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی جو لوح محفوظ میں ہدایت ہے اس کے ایڈیشن ہے، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ بنیادی اب یعنی اس کی محافظ ہے، اس میں جو غلط باتیں ہیں وہ اس کو یعنی اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں اس کو لے لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر کھڑے ہو جائیں، یعنی اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں، اب بھی وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، یعنی سامعین کرام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے محض دنیا کے مفادات کی وجہ سے، کہ ان کی ایک حیثیت قائم تھی مدینے میں اور کھانا پینا ان کو مل رہا تھا، تعویذ گنڈے یہ مل رہے تھے، دنیا کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے انکار کر دیا، ان کی نبوت سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے یہودیو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش چاہتے ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم کلام اللہ کو قبول کر لو، جو تمہارے پاس کتاب ہے، جو اب میں تمہیں ہدایات دے رہا ہوں، اس پر پوری طرح عمل کرنے کا عزم و ارادہ کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تم اوپر سے بھی کھاؤ گے اور تمہارے میری نعمتیں تمہارے یعنی زمین اپنے خزانے کھول دے گی،
زمین سے بھی نعمتیں کھاؤ گے اور اوپر آسمان سے بھی میری نعمتیں آپ پر نازل ہوں گی اگر تم ایسا کر لو۔ اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اگر دنیا چاہتے ہو، نعمتوں کی بارش چاہتے ہو۔ سامعین کرام، یہاں ٹھہر کے میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتا دوں کہ یہ آفر جو ہے یہ یہودیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ صورتحال لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مومنوں سے بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر ایسا ہو گیا کہ ہم قرآن پر ثابت قدم ہو گئے، قرآن کو ہم نے اپنا راہ زندگی بنا لیا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم نے عزم کر لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد واحد بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب واحد بنا لیا، تو اب ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا ہم نے کر لیا تو پھر کیا چیز منتظر ہے ہماری؟ کہ زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اہل ایمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے، کوئی تکلیف دے تمہیں؟ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، پیغمبر کی دعوت کو بھلا دیا ہے، اپنی حیثیت کو بھلا دیا ہے، وہ کام نہیں کر رہا جو اس کے حوالے تھا۔ امت مسلمہ وہ کام نہیں کر رہی جو اس کے حوالے تھی۔ وہ کیا کام تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے، دیگر اقوام کو تم نے اللہ کے راستے پر لانا ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ اخرجت للناس، تم نے تو اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ مسلمان قوم کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اور دین اس لیے بھجوایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب رسول کا کارن ہم نے کرنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے تمام مالی جانی وسائل کو اس میں کھپا دینا ہے، لگا دینا ہے۔ تو یعنی ہر انسان تو دنیا کی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ سامعین کرام، صرف دنیا کی بہتری کا ذکر ہو رہا ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے، یعنی وہ تو بحث نہیں ہے، لیکن دین پر چلنے سے لوگ اس لیے کتراتے ہیں کہ اس میں ان کو اپنی دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، دنیا کا نقصان نظر آتا ہے۔ تو وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھائیں گے، اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وافر مقدار میں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی، اور ان کو کیا چاہیے؟ ان کا مقصود تو دنیا ہے، یہ تو دنیا کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے اگر یہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہیں، تو ان کو اپنا مقصد زندگی بدلنا ہوگا، ان کو دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی کامیابی کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلانا نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر کو نہیں بھلانا ہوگا۔ اگر یہ ایسا کر لیں گے
تو پھر یہ ہے کہ ان کی دنیا کہیں نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میری نعمت کا تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ، اس پہ میں بات کر چکا ہوں سامعین کرام. منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک ایسی امت ہے جو میانہ رو ہے، لیکن یہ امت تھوڑی ہے. ان تھوڑوں کی وجہ سے وہ اثرات نہیں ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے. آپ کو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ تھوڑے لوگ ہوں اور مسلمانوں کی جماعت نہ ہو. اکثریت، جماعت تو اکثریت سے بنتی ہے. اگر اکثریت ایمان باللہ اور تقوی نہیں رکھتی تو پھر ایمان کے اثرات اجتماعی طور پہ پھر نہیں پہنچ سکتے، انفرادی طور پہ ہوں گے. انفرادی طور پہ آپ سامعین کرام، وہ سامعین جو کہتے ہیں یا جو میرے مضمون سے ان کا یہ خیال بن رہا ہے کہ بھئی اجتماعی تو یہ بڑا مشکل کام ہے، تو آپ کم از کم اپنے آپ کو تو اس مضمون کے مطابق بنا لیں. آپ ایمان لے آئیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر صحیح عمل کی نیت کر کے اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں. تو اس کے انفرادی فوائد سے آپ محروم نہیں ہو سکتے. آپ کی دین و دنیا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کرام. یہ منہم امت مقتصدہ، یہ لوگ جو ہیں یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی اپنی نعمتیں ان پر برسائے گا. تو سامعین کرام، یہ انفرادی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جماعت تو نہیں ہے، میں کیا کروں، میں بھی ان جو فاسقین ہیں ان کے ساتھ میں لگ جاتا ہوں، نہیں. آپ اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو آپ اللہ پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے اس طرح لے آئیں. تقوی کی روش اختیار کر لیں. قرآن پر عمل کرنے کا جو صراط مستقیم آپ کو بتاتا ہے، اس پر عمل کرنے کا ارادہ و قصد کر کے آپ اس راستے پر طریقے کے مطابق چل پڑیں تو آپ کو یہ فوائد مل سکتے ہیں. ہاں، اقتدار جو ہے وہ پھر جماعت کو اللہ پاک دیتا ہے. منہم امت مقتصدہ سے کہ ان میں چند یعنی قلیل مقدار میں لوگ تو ہیں جو میانہ رو ہیں، جو کہ ان صفات کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے بہت ایسے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے. تو اسی اجتماعی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اجتماعی عذاب ہے، اجتماعی طور پہ لعنت ہے. لیکن سامعین کرام، یہاں میں عرض کر دوں کہ اگر یعنی اس حالات میں بھی کہ یہود، قوم یہود اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا شکار تھی، لیکن ان امت مقتصدہ پہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت نہیں دی. اس کی تو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، منہم امت مقتصدہ. لیکن جو کثیر تھے ان کی وجہ سے اجتماعی عذاب تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب بابل والوں نے حملہ کیا، بابل تھے یا رومی تھے، انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اپنے ساتھ بیت المقدس کو اس پہ حل چلوا دیے اور ساری قوم کو غلام بنا کے لے گئے، غلام کر کے لے گئے. تو ان میں بعض پیغمبر بھی تھے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام وغیرہ. تو ان میں پیغمبر یعنی وہ بھی ان اجتماعی جو عذاب آیا، عذاب مطلب یہ ہے کہ غلام بنے، قوم غلام بنی تو وہ پیغمبر بھی غلام بن گئے، حالانکہ وہ تو پیغمبر تھے. لیکن یعنی اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں بھی اچھا رکھا. تو بہرحال یہ قرآن میں مزید بھی اس کی وضاحت ملے گی آپ کو اگر آپ اس کی وضاحت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہ مضمون بیان ہو گیا ہے. اب ایک اللہ تعالیٰ رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ اے رسول،
یہ لوگ تو آپ کی بات نہیں مان رہے، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آگے آیت آ رہی ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے رسول، آپ وہ ڈیوٹی ادا کرتے رہیے جو آپ کو میں نے سپرد کی ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچاتے رہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو احکامات آ رہے ہیں، جو ہدایت آ رہی ہے، آپ اس ہدایت کو مخلوق تک پہنچاتے رہیے۔ یعنی آپ کا کام جو ہے وہ تبلیغ ہے، وہ پہنچانا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا جس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور لیکن اس کے سامعین کرام اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ بالواسطہ ہم بھی ہیں، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رسول کا کام کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مسلمانوں کی جماعت کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایمان پہ قائم رہنا، یہ مسلمانوں کی جماعت کا فرض ہے۔ تو یہ تبلیغ جو ہے یہ اکیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، ان کے ذمے تھا، اب ان کے بعد یہ تبلیغ کس پہ ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، حضور نے پھر اس ڈیوٹی کو امت تک ٹرانسفر کر دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اور اس قبیل کی بہت سے احکامات قرآن میں باتیں ہیں اور احادیث کرام میں ہیں، جو کہ وقت کی کمی سے اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں رسول کی ذات جو ہے اکیلی وہ محدود نہیں ہے۔ اے قوم مسلمان، اے امت مسلمہ، تم پہنچاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ۔ سامعین کرام، آج کی جو دردناک صورتحال ہے کہ ہم اپنا وہ پیغام نہیں پہنچا پا رہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی چینل، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی خاص مثال نہیں ہے، ٹی وی چینل، ہمارے نیوز چینل کتنے، انٹرٹینمنٹ کتنے ہیں، گانے بجانے والے کتنے ہیں، اور دیگر کارٹون، یہ وہ، پھر اسلامک آپ دیکھ لیں، اور جو اسلامک ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں کتنی کر رہے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن وہ یعنی آج دیکھنے، مثال کے طور پہ میں حکومت کی آپ کو، یعنی بنیادی طور پہ تو پھر حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ویسے تو ہر مسلمان کی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ پھر مسلمان ایک ڈپارٹمنٹ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، پھر ایک محکمہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو سامعین کرام، یہ آیت جو ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنا حق رسالت ادا نہ کیا۔ اسی طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کے ذمے ہے یہ کام کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کریں، اس کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں سامعین کرام، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم یعنی فیل ہو جائیں گے اپنی ڈیوٹی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ یہ تو دیکھیں ذمہ داری کا پوچھا جائے گا۔ اب ذمہ داری آپ کہیں، یا تو آپ انکار کر دیں کہ یہ ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، اللہ کے دین کو دیگر اقوام تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پھر کوئی دوسرا رسول آئے گا؟ کوئی گنجائش ہے رسول کی؟ بالکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اب وہ ڈیوٹی کون ادا کریں گے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ تو رونا ہے سامعین کرام، وہ ڈیوٹی کون ادا کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا جو تم کرتے رہے۔ تو ہم تو یعنی افسوس کی بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہمارا رخ تو دین سے پھر گیا ہے دنیا کی طرف، اللہ سے ہمارا رخ پھر گیا ہے اللہ کی یاد سے دنیاوی مفادات کی طرف۔ ہر شخص جو ہے مال، دولت، اقتدار، کرسی، اس کے چکر میں ہے اور دنیا ہی کے مسائل ہیں ہمارے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے مسائل جو ہیں، آپ کو میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہمارے مسائل جو ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری دنیا کے بارے میں۔ میرا گھر نہیں ہے، میرا کاروبار خراب ہے، میرا جو نوکری ہے وہ میرے حسب قابلیت نہیں ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرا گھر کچا ہے اور میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، میں نے شادی کی ہے، میرے بچے نہیں ہیں، بچے ہیں بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں، بیوی بیمار ہے، مجھے یہ مرض لاحق ہے، مجھے وہ مرض لاحق ہے۔ دیکھیں کیا پریشانی ہے ہماری۔ بھئی پریشانی تو وہ ہونی چاہیے جس کے لیے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ذمہ داری ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ آیا بندگی آپ سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی تو آپ پریشان ہو جائیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی بھئی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور دیگر پریشانیوں کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اب ہم پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ کتاب بنیادی طور پر ہمارے لیے آئی ہے، ہمارے رب کی طرف سے، اور پھر اس کی ڈیوٹی بھی ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تم نیکی کا امر کرو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ ڈیوٹی اللہ کے رسول ہماری لگا گئے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پریشانی ہے وہ آپ کو میں نے گنوا دی ہے، یہ تو کوئی پریشانیاں نہیں ہے۔ دنیا تو گزر جانے والی چیز ہے، اس میں آپ کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس صبر شکر کر کے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اگر یہ ڈیوٹی آپ نے صحیح طور پر سنبھال لی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈریے، اس تبلیغ کی ڈیوٹی میں لوگوں سے نہ ڈریے، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ قوم کافر کو سیدھا راستہ نہیں بتاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کی اللہ تعالیٰ امداد کرے گا، آپ کو ہدایت دے گا، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ وہ ڈیوٹیاں انجام دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لگائی ہیں۔ تو اور قوم کافر جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، مدد تو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے کرتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور امداد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی امداد کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے تو فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، یہ چند الفاظ تھے آج کے مضمون میں۔ آج کا مضمون بڑا گہرا مضمون ہے اور بڑا آسان بھی ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سادے لفظوں میں آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کی جائے، اور باقی ایک بات پر غور کرنا، سمجھنا، یہ پھر آپ کا کام ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ یہ مضمون کو یعنی آپ تک میں پہنچا دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔